السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم شمیم آپ کیسی ہیں؟ الرحیم مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کہ جب تک ہم کسی کو غصے میں نہ دیکھ لے تب تک ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، اور جب تک ہم اسے غصے میں نہ دیکھ لے تب تک ہمیں اس شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب ہم اسے غصے میں دیکھ لیں تب ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ السلام علیکم راضیہ آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راضیہ آپا کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قال الصادق علیہ السلام ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ ینبغی للمؤمن الا یموت، یعنی ضروری ہے مومن کے لیے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے یا تو قرآن سکھاتے ہوئے اس دنیا سے جائے یا پھر وہ سیکھ کر جائے۔ یعنی بچوں اس حدیث میں کیا امام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے مومن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ کتنا زیادہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے پر زور دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں نے آپ کو، اگر آپ کے ذہن عالیہ میں یاد ہو تو، ایک مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو لہٰذا ہمیں ضروری ہے یا تو ہم قرآن، پہلے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں صحیح طریقے سے۔ قرآن آج بہت سارے لوگ پڑھانے والے آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ کیا ہے، سیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے اور سکھانے والے کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے خود صحیح پڑھنا سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ اگر اس نے غلط طور پر دوسروں کو سکھا دیا، حالانکہ وہ غلط پڑھتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے، تو جب تک وہ سامنے والا پڑھتا رہے گا تب تک اسے قیامت میں مرنے کے بعد ہمیشہ اس کا غلط پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ اور اگر صحیح پڑھے گا جس کو سامنے والے نے سکھایا ہے، یا کسی بھی سکھانے والے نے قرآن کو کسی بچی کو سکھایا ہے، تو اگر اس نے صحیح سکھایا ہے تو جب تک بچہ صحیح قرآن مجید پڑھتا رہے گا، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کو سیکھیں تو ہم پہلے سکھانے والے کو دیکھیں آیا قرآن صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، ہمارے قریب میں لوگ سکھانے والا ہے غلط موجود اور صحیح سکھانے والا دور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ہاں وہ زیادہ دن آئے گا پڑھانے کے لیے، نزدیک میں ہے، بھلے سے غلط پڑھا رہے تو کیا ہوا، چلو بچہ پڑھے گا تو صحیح، ہم وہاں پہ لے لیتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ اور اس کے بنسبت جو صحیح سکھانے والا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، کم روز آتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، فراموش کر دیتے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہم سیکھیں گے، صحیح سیکھیں گے تو اس کا فائدہ بھی الگ ہے، اور اگر ہم نے غلط پڑھا یا غلط سکھایا تو اس کا بھی فائدہ نقصان الگ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سکھانے والے کو ہم منتخب کر رہے ہیں، سکھانے والے کو قرآن مجید اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، تو پہلے ہم تلاش کریں کون صحیح پڑھانے والا ہے، بھلے ہم زیادہ پیسے خرچ کریں، بھلے ہم کم ٹائم دیں، لیکن ہم صحیح سکھانے والے کو منتخب کریں۔ پھر اس کے بعد سکھانے والے کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح پڑھنا سکھائے۔ اگرچہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، لیکن اب اس کو چونکہ معلوم ہو گیا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں قرآن، تو اپنی غلطی کو درست کرے، صحیح کرے، اس کے بعد وہ جا کے سکھائے، اور تاکہ اس کا پھل، اس کا اجر اس کو قیامت میں ہمیشہ اس کو ملتا رہے۔ تو یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، انسان کو ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ قرآن مجید کو سیکھ لے
कैसा सीखे, सही सही, या तो वो सीखे या वो सिखाते हुए इस दुनिया से जाए। मोमिन के लिए और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, लेकिन उनमें से एक जिम्मेदारी, एक चीज क्या है, एक फर्ज क्या है उसके ऊपर, कि रोजाना वो कम से कम 50 आयतों की तिलावत करे। हम अगर 50 आयत नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना मुमकिन हो, 1 सूरा है, 2 सूरा है, अगर हम पढ़ लेंगे तो उससे हमें सवाब भी मिलेगा, अजर सवाब भी मिलेगा, और हमारी रवानगी भी ज्यादा होगी और हमारा कुरान सही होगा। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास हर चीज का वक्त होता है, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, और बाजी बहुत सारे कामों के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन वक्त नहीं होता है तो बस कुरान के लिए। तो जिस तरह से हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, उसी तरह से ना 1 घंटा सही, आधा घंटा सही, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी हमारे पास हम वक्त हो सकता है उतना हम निकालें और कुरान को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि क़यामत में मरने के बाद कुरान ही हमारा साथी होगा, हामी और मददगार होगा। और दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी चीज काम नहीं आएगी, फकत और क्या काम आएगा, कुरान मजीद और अहले बैत अलैहिस्सलाम। लिहाजा हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम कुरान मजीद पर काम करें, कुरान को पढ़े, कुरान को सीखे, और सीख लिया है तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने घरों में अपने भाई बहन बच्चों को, सबको हम सिखाएं। ठीक है बच्चों, आप जो सीख रहे हैं वो अपने दूसरे भाई बहन को भी, अपने दोस्तों को भी सिखाएं, ताकि उससे अगर आप सिखाएंगे तो आपको याद भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको सही भी होगा, और सामने वाला जो सीखेगा उसका प्रॉफिट आपको अलग मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, आप लोग समझे? जी आपा। ओके, जी आपा। ठीक। इससे पहले हमने जी, इससे पहले हमने आयत पढ़ी थी, कुछ आयतें पढ़ी थी, सूरह अबस हम पढ़ रहे थे, सूरह अबस की तकरीबन शायद से 10 आयत हमने पढ़ा था। तो सूरह अबस पढ़ने के फायदे क्या थे, आपको शायद से याद हो कि उसमें सूरह अबस पढ़ने के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, कि जो इंसान सूरह अबस पढ़ेगा वो क़यामत में उसकी वो क्या होगा, खुशहाल होगा, खंदा पेशानी होगा, हशाश बशाश होगा। यानी क़यामत के जो मनाजिर होंगे, हौलनाक वहाँ के जो हवादिस होंगे, उससे वो खौफज़दा नहीं होगा और परेशान हाल नहीं होगा, बल्कि वो खुशहाल होगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर क़यामत क्या है, एक रिजल्ट डे है। जैसे कि आज हम स्कूल में जब हमारा ओपन डे होता है तो हम कितने ज्यादा खौफजदा होते हैं, नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या मालूम कैसा हमारा रिजल्ट होगा। और क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि उसने पेपर में कैसा लिखा है। तो जो बच्चा जिसको यकीन है कि मैंने 100% सही लिखा है, तो वो बिल्कुल सुकून में होता है, इत्मीनान में होता है कि मैं 100% मैंने पूरा सही लिखा है, मेरा पेपर अच्छा तरीके से गया है और मेरा रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा, वो खुशहाल होता है। लेकिन जो बच्चा गलत सही थोड़ा सा लिख कर आता है तो वो कितना ज्यादा परेशान होता है, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वो गमज़दा परेशान होना होता है। तो इसी तरह से क़यामत में भी हमारा यही हाल होगा। बाज़ी लोग होंगे कि जो बहुत खुशहाल होंगे कि हाँ, हमने दुनिया में बहुत सारी नेकियां की हैं, हमें कोई गम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गुनाह हम लोग करते हैं, लेकिन करने के बाद माफ़ी भी तलब करते हैं और अच्छाइयाँ भी करते रहते हैं, बुराइयाँ भी करते रहते हैं। तो क़यामत में हम सब वहाँ पर परेशान हाल होंगे। और दूसरी बात कि ये चीज़ें तो एक तरफ होंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क़यामत में आसमान फट जाएगा और पहाड़ अपनी जगह छोड़कर चलने लगेगा, ज़मीन अपने खजाने उगल देगी। तो ऐसे हवादिस देखकर इंसान और भी ज़्यादा खौफ़ज़दा होगा। उस वक़्त इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए अपने आप को हम चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सूरह अबस पढ़ें। ठीक है? अगर जो इंसान, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर जो इंसान सूरह अबस पढ़ेगा तो क़यामत में वो खंदा पेशानी होगा, उसका चेहरा खंदादार होगा और वो हशाश और बशाश होगा, यानी
اس کے اوپر کوئی بھی خوف طاری نہیں ہوگا بلکہ وہ ہنستا مسکراتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سورہ عبس پڑھا. تو سورہ عبس پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام سورہ کے اپنے روزانہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ہر سورہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک سورہ روزانہ پڑھیں. جس طرح سے ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو ہر غذا کھانے کا الگ الگ ہر غذا کا الگ الگ فائدہ ہوتا ہے. ہر غذا کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہم تمام غذائیں کھاتے ہیں تاکہ اس کے الگ الگ لذت اس سے حاصل کریں, الگ الگ اس کا ٹیسٹ حاصل کریں, اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہر سورے کو ہم لوگ روزانہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں قرآن تو پورا ایک ہی ہے, واقعی پورا ایک ہے, لیکن ہر آیت ہر سورہ پڑھنے کے الگ الگ فائدے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ایک ایک آیت, دو دو آیت یا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سورہ ہم پڑھیں تاکہ اس سے اس کا جو فائدہ ہے اسے ہم حاصل کر سکیں, اس سے فائدے کو مستفید ہو سکے. ٹھیک ہے بچوں, تو اسی کے ساتھ ہم شروع کریں گے. سورہ عبس کی ہم نے 10 آیت پڑھا تھا. اسے آگے پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ وہ 10 آیت کی تلاوت کر کے مجھے کوئی بچہ سنا دے. میں سناؤں نشوہ نے پہلے کہا عائشہ سے. نشوہ بسم اللہ, اس کے بعد کوئی. نشوہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹا بسم ویڈیو آن اللہ کیجئے, الرحمن. ویڈیو ابا نہیں آ رہی ہمارا ہے. ویڈیو آن ہے. اوکے, اور باقی لوگ بھی آن کیجئے. ٹھیک, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له. اما میں غنہ کریں گے بیٹا یہاں پر. اما من استغنى ایسے پڑھنا ہے. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو یہاں پر 50% غنہ کریں گے. پہلے اما میں 100% اور منگ میں 50%. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَغْشَى فأنت عنه تلهى. ٹھیک ہے بیٹا, بہت اچھے, ویری گڈ. میم میں سناؤں ہاں, سمیع حسن. اوکے, سمیع حسن کے بعد خدیجہ پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من إنها وأما من جاء من وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العلي العظيم. apa hum pare خدیجہ آپ پڑھیں. apa hum pare خدیجہ apa hum pare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه عبس وتولى. خدیجہ بیٹا آپ ایسے پڑھیں. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى ذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى صدق الله. Very apa hum good. pare آپ ہم سنائیں. جی آپ پڑھیں. آپ ہم پڑھ رہے. apa hum sunaye اوکے عین فاتحہ پڑھ لیں پہلے, اس کے apa بعد hum sunaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لعلہ لام کو پتلا پڑھنا ہے. لعلہ یزکا. لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى صدق الله العلي. apa hum sunaye ہاں پڑھیں آپ. کیا نام ہے؟ سکینہ. apa hum sunaye سکینہ. بسم اللہ. اوکے بیٹا ابھی پھر میں سب سے سنوں گی. کے بعد ہم اوکے چلے سکینہ آپ پڑھ لیجیے, اس کے بعد میں پڑھانا اسٹارٹ کروں گی. جی آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى. ابس نہیں بیٹا, حرف عین ہے یہاں پر, اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, وہاں سے ادا کیجیے. عبس وتولى. عبس وتولى اس طرح سے پڑھیں. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من يذكر فتنفعه الذكرى. ایسے پڑھنا ہے. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العلي العظيم. ویری گڈ. اوکے اب میں پڑھاتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ جو لوگ باقی ہیں تو میں ان سے سن لیتی ہوں. اوکے
چلیں آپ لوگ اپنا قرآن مجید کھول لیں اور آمادہ جی ہو جائیں آپا. تاکہ ہم آگے تلاوت کر سکیں. جی ٹھیک آپا ہم نے قرآن کھول لیا. ٹھیک اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے میں 1 to 10 پڑھتی ہوں. جس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ تاکہ اس طرح سے پڑھ سکیں آپ سب بھی. ٹھیک ہے. میں آپا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میں پڑھتی ہوں اسی طرح سے سارے میرے اسٹوڈنٹس پڑھ سکیں. اوکے آپا بچوں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. اب آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ساتھ پڑھنا ہے. کاف لام زبر کل، لام الف مد زبر لا، کلا، الف نون زیر ان. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں بچوں؟ جی آپ کی آواز آ رہی اوکے اوکے آواز آ رہی ہے. ٹھیک اوکے. الف نون زیر ان، نون زبر نا ان، ہا الف زبر ہا، کلا انہا، تا زار زبر تس، کیا زیر کی، تس کی، را زبر را، تذکرہ، تا دو پیش تن، تذکراتن. اور یہاں پہ جب ہم اسٹاپ کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ تذکرہ. کلا انہا تذکرہ. فا زبر فا، میم نون زبر من. یہاں پر ہم 50% غنہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نون سائلنٹ ہے. فمن، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، فمن شاء، زال زبر ذا، کیا زبر کیا، ذا کیا، را زبر را، ذکر، ہا الٹا پیش ہو. فمن شاء ذکرہ، ذکرہ لکھا گیا ہے لیکن جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا ذکرہ. ٹھیک ہے. ہاتھ سائلنٹ ہو جائے گا. فمن شاء ذکرہ. فا یا زیر فی، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو. فا میم دو زیر فم. یہاں پر فا کے نیچے صرف 2 زیر ہے، میم کے اوپر تشدید نہیں ہے، لیکن جب ہم ادغام کریں گے تو فا کو ہم میم میں ملائیں گے. ایسے پڑھنا ہے اس وقت. فا میم 2 زیر فم، صحفم، میم پیش مو، کاف را زبر کر، مکر، را زبر را، مکررہ، میم زبر ما، فی صحف مکرمہ، تا 2 زیر تن، فی صحف مکرمۃ. وقف کریں گے تو گول تا ہا میں چینج ہو جائے گا. اس وقت پڑھیں گے اس کو ہم فی صحف مکرمہ. اوکے بچوں دیکھیں آیت نمبر 11 سے ہم پھر سے پڑھتے ہیں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. آیت نمبر 14. میم را زبر مر، فا واو پیش فو، مرفوع، عین زبر ع، تا میم 2 زیر تم، مرفوعۃ، میم پیش مو، تا ہا زبر تہ، متہ، ہا زبر ہا، را زبر را، مطہرہ، تا 2 زیر تن، مطہرۃ. وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے جب ہم یہاں پر تو مطہرہ پڑھا جائے گا. مرفوعۃ مطہرہ. آیت نمبر 15. با زیر بی، الف یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفرا، تا 2 زیر تن، سفرات. اسٹاپ کریں گے تو پڑھا جائے گا سفرا، بی ای دی سفرا، کیا زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم 2 زیر میم. اب یہاں پہ دیکھیے میں نے 2 میم کا نام لیا گیا ہے نا. میم میم زیر میم میں نے پڑھا،
لیکن یہاں پر لکھا ہوا ایک میم، ٹھیک ہے، تو دوبارہ میم جو میں نے پڑھا وہ یہاں پر قاعدہ اخلاق کی وجہ سے آئے گا. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین چینج ہو جائے گا کس میں؟ میم کے ساؤنڈ میں، ٹھیک ہے. ہاں میم تو کے یہاں سامنے پر ہم میم دو زیر میں نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے میم میم دو زیر میم کی را میم با زبر با را زبر را برا را زبر را برا را تا دو زیر تین برا را تین برا را تین لکھا گیا ہے. وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا برا را کی را میم برا را، ٹھیک ہے. آیت نمبر 17 قاف پیش کو تا زیر تی قتی لام زبر لل قتی لل الف نون زیر این، یہاں پر نون ساکن ہے تو ہم 50% غنہ کریں گے. الف نون زیر این سین الف زبر سا نون پیش نو قتل الانسان میم الف مد زبر ما الف کیا زبر اک فا زبر فا را زبر را اکفرا ہاؤٹا پیش ہو اکفرہو وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا اکفرہ. قتل الانسان ما اکفرہ. آیت نمبر 18 میم نون زیر مین الف یا زبر ای من ای یا زیر یی من ای شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان من ای شیء خوا زبر خوا لام زبر لا خلا قاف زبر قا ہاؤٹا پیش ہو خلقہ پڑھا جائے گا وقف کے وقت خلقہ من ای شیء خلقہ. آیت نمبر 19 میم نون زیر مین نون تو پیش نو تو من نو تو فا زبر فا تا دو زیر تین من نطفتن خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلقا ہا الٹا پیش ہو من نطفتن خلقہ فا زبر فا قاف دال زبر قد فقد دال زبر دا را زبر را فقدر ہا الٹا پیش ہو فقدرہ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا فقدرہ من نطفت خلقہ فقدرہ. ٹھیک ہے بچوں. آیت نمبر 20 سامین پیش ثم میم سین زبر مس ثم ثم میں ہم غنہ کریں گے 100%. ثم سین زبر سا با یا زیر بی سبیل لام زبر لا ثم السبیل یا سین زبر یس سین زبر سا را زبر را یسرا الٹا پیش ہو یسرہ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا یسرا ثم السبیل یسرا. اب ہم آیت نمبر 11 سے 20 تک پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بالکل غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. اب چلے آیت نمبر 11 سے 20 تک سمیع حسن آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره.
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره صدق اللہ العلی العظیم. اوکے ویری گڈ. آپ ہم سنائیں آپ پڑھیے. ہم سنائیں میم مجھے ایک سوال ہے. جی کوئی سوال ہے سمیع حسن؟ آپ بولیں. میم 15ویں آیت کے اسٹارٹنگ میں ہی میم آیا ہے چھوٹا سا. 15ویں آیت. اوکے شروع میں جی بی آئی ڈی با سے پہلے بی میم ہے. ایدی سفاراتن ہے یہاں پر، تو پڑھا جائے گا سفارا. جی آیت کے درمیان میں آیا ہے یا آیت پہ آیا ہے میم؟ شروع میں آیا ہے. شروع میں. ہاں یہاں پر دیکھیں مرفوعات مطہرات، اگر یہاں ہم ملا کے پڑھیں گے تو مطہراتم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر میم آیا ہے. مطہراتم بِأَيْدِي سفرا. چونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو ہم میم نہیں پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے تو وہ میم پڑھا جاتا. جی شکریہ آپ کا. اوکے آپ ہم سنائیں عاصم ہم سنائیں عاصم پڑھے، اس کے بعد کوئی اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ایسے پڑھیں گے بسم اللہ. الرحمن الرحیم. قلا انہا کلا چھوٹا کاف، ناٹ قلا. چھوٹا کاف اس لیے ہم اسے کلا پڑھیں گے. کلا انہا تذکرہ. کلا انہا تذکرہ. فمن شاء ذکرہ. ذکرہ فی صحف مکرمہ. فی صحف مکرمہ. فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرمہ. بِأَيْدِي پھر سے پڑھیں. مرفوعات مطہرہ. مرفوعات مطہرہ. جی مطہرہ بِأَيْدِي سفرہ. بِأَيْدِي. بِأَيْدِي سفرہ. کرام بررہ. کرامیم. بیٹا دیکھیں یاد رکھیں آپ کہ ہر زیر کو ہمیں ای کے آواز سے پڑھنا ہے. کرامین نہیں پڑھیں گے، کرامین، ٹھیک ہے. کرامین بررہ. کرام بررہ. جی قتل الانسان ما اکفرہ. من ای شیء خلقہ. من ای شیء خلقہ. من ای شیء خلقہ. من نطفۃ خلقہ. من نطفۃ خلقہ فقدرہ. ثم السبیل یسرہ. اوکے ویری گڈ. ہم سنائیں اسرا. آپ ہم اسرا سنائیں زہرا. ہم اسرا سنائیں. زہرا. ایک سیکنڈ. اسرا زہرا. نشوہ آپ بیٹا کلاس میں حاضر ہیں، آپ کلاس میں پورا دھیان دیجیے. اوکے جی ٹھیک. اسرا زہرا بسم اللہ. جی کون سی آیت سے؟ آیت نمبر 11 سے. کلا انہا تذکرہ. جی ایک منٹ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن نہیں فانت عن كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف كرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام اوکے ٹھیک. درا فاطمہ آپ پڑھیں وہاں سے. درا فاطمہ آپا 17ویں آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ بأي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يساره صدق اللہ العلی العظیم. ویری گڈ. اوکے بہت اچھا پڑھا ہے. اور آئندہ میں بھی سب لوگ کوشش کریں روزانہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ اور بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کیجیے. اوکے بچوں آپ دیکھیں میں 1 سے لے کر 20 تک پڑھتی ہوں. آپ لوگ بالکل غور سے سنیے اور یہاں وہاں مت دیکھیے, مستی بالکل نہ کیجیے, فقط پڑھنے پہ دھیان دیجیے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی چلیے آپا. میں پڑھتی ہوں, آپ لوگ بالکل غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره صدق اللہ العلی العظیم. جس طرح سے بچوں میں نے بھی پڑھا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ کل ہم ملیں گے. یہ 20 آیت آپ کی لیکن بالکل اچھے سے آپ کو پریکٹس کر کے آنا ہے. انشاءاللہ کل ہم واپس سے آپ لوگوں سے سنیں گے. اور اب آپ کا دنیات کا وقت شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ شمیم آپا آپ کو کلاس دنیات کی پڑھائیں گی. شمیم آپا اپنی کلاس کا آغاز کیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ آپا. فی امان اللہ. خدا حافظ آپا. جزاک اللہ. شمیم آپا
السلام علیکم شمیمہ آپا، آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شمیم آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم آپا۔ السلام علیکم شمیمہ آپا۔ ہم ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آپا، آپ کی دعا سے۔ چلیں الحمدللہ آپا۔ آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ چلیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دینیات کی، اوکے؟ جی آپا۔ جی ایک آپا۔ واقعہ ہے، جی آپا۔ جو لوگ زبان سے خدا کی وجود کا انکار کرتے ہیں، دراصل ان کی روح کے اندر خدا پر ایمان کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی کامیابیاں اکثر خدا غرور پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس ہم کچھ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، جیسے مثلا ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم کسی سے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کے قابل بنا دیا ہے، تو اکثر ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً کم ظرف لوگوں میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، اوکے؟ اور یہی غرور انہیں یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ اتنا غرور پیدا ہو جاتا ہے اپنے اندر کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت طوفان ان کی زندگی کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور غرور کے سارے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اسے خدا یاد آنے لگتا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ کامیاب ہو گئے، ہم زیادہ اچھے انسان بن گئے، قابل تعریف انسان بن گئے، ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، کہ ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، کم ہوتا ہے جن کے پاس پیسے، وہ لوگوں سے اچھے سے بات نہیں کرنا، لوگوں کی طرف اچھے سے دیکھنا نہیں، تو یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر قابل تعریف بنے ہیں تو اپنی محنت سے اور خدا کی مرضی سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے، اور جب ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب ہمیں خدا یاد آنے لگتا ہے۔ اسی قسم کے ایک افراد کی ایک واقعہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک طاقتور وزیر گزرا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں تھی، لیکن ایک دن اس کے خلاف کسی کو بولنے کی جرت نہیں تھی، لیکن ایک دن کسی محفل میں کچھ مذہبی علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ وزیر وہاں آ گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ کب تک یہ کہتے رہو گے کہ دنیا کا کوئی خدا ہے؟ میرے پاس اس کی نفی کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہے۔ اس کے غرور و نخوت کو دیکھ کر علماء نے خاموشی اختیار کی تاکہ وقت کا انتظار کیا جائے۔ دیکھیے، کہیں کہیں پہ اگر کوئی جاہل انسان کچھ کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں نا جاہلوں کے ہمیں منہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے، ایک علماء کی وہ عزت نہیں کرے گا، اپنی ہی گائے گا کہ نہیں ہم صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں، ایک دن جب وقت آئے گا تب ہم انہیں بتائیں گے۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب گزر گئے، وزیر پر کچھ الزامات عائد ہوئے، وزیر پر کچھ الزامات لگائے گئے اور حکومت وقت نے اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جو وزیر کو اپنے اوپر بہت گھمنڈ تھا، ایک عالم نے سوچا کہ یہ وقت صحیح ہے اس کو نصیحت کرنے کا، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے۔ وہ اس وقت کو انہوں نے کیا کیا کہ چپ ہو گئے، کہ ہم صحیح وقت کا انتظار کر کے ان کو احساس دلائیں گے۔
کیونکہ بہترین وقت ہے، اس کا غرور کیونکہ ٹوٹ چکا تھا. اس علماء نے کیا سوچا کہ نہیں اب اس کا غرور ٹوٹ چکا ہے، چلیے اب اس کو ایک نصیحت کا اچھا موقع ہے نصیحت دینے کا. چنانچہ وہ عالم ملاقات کی اجازت لے کر وزیر سے ملنے کے لیے آیا تو کیا دیکھا، وزیر تنہا ٹہل رہا تھا، اکیلا مطلب گھوم رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ جملے تھے کہ ہم ان شعروں کی تصویروں کا مانند ہے جنہیں پرچم بنا دیا گیا ہے. جس وقت ہوا چلتی ہے اور پرچموں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعر حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں خود اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ محض ہوا کی حرکت ہے جو ان کو طاقت عطا کرتی ہے. ہم خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ خدا جس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے، جب بھی چاہے وہ ہم سے اپنی طاقت چھین سکتا ہے. ہمیں طاقتور کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہمیں قابل تعریف کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہماری بھی اس میں محنت ہے، لیکن ہمیں اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم سدا ایسے ہی رہیں گے، ہمارے پاس سدا ایسے ہی پیسہ رہے گا، ہمارے پاس سدا ہم بنگلے میں ہی رہیں گے، ہم کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ٹائٹینک مووی تھی، جو ٹائٹینک بنی تھی، تو اس پر جس شخص نے اس کو بنایا تھا تو اس نے کتنا گھمنڈ کیا تھا کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن وہ کیسے ایک برف کے ٹکڑے سے ٹکرا کر کس طرح سے وہ پوری نیست و نابود ہو گئی. اسی طرح سے جس طرح سے یزید کا تخت و تاج سب چیز مٹی میں مل گئی، لیکن آج بھی اس کا نام نہیں ہے. وہ مر کے بھی مردہ ہی ہے، لیکن ہمارے امام حسین علیہ السلام شہید ہو کے بھی آج تک زندہ ہے اور قیامت تک کے باقی رہیں گے، کیونکہ انہیں کسی گھمنڈ نہیں تھا. یزید کو بہت گھمنڈ تھا، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہمیں کوئی چیز پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی چاہے ہمیں خدا جو کچھ بھی دیتا ہے ہمیں فوراً ہم سے چھین بھی سکتا ہے. عالم نے دیکھا کہ یہ خدا کا شناس بن چکا ہے. اس نے یاد دلایا کہ آپ نے خدا کے وجود کی نفی کی تھی. ان کی ہزاروں دلیلوں کے مقابلے میں ایک دلیل کافی یہ ہے کہ خدا وہ ہستی ہے جو طاقتور وزیر کی طاقت کو چھین کر قید میں ڈال دیتا ہے. مطلب وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ سوچتا تھا کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوگا نہیں، لیکن وہ اتنا طاقتور وزیر تھا کہ خدا نے اس کی ساری طاقت چھین کے اس کو قید میں چلا گیا. وہ وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا، کیونکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی روح میں خدا کے نور کا جلوہ دیکھ رہا تھا. بندہ جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے خدا یاد آتا ہے. یہی خدا کے وجود کی سب سے مہتوپورن دلیل ہے. سمجھ میں آیا بچہ آپ لوگوں کو؟ جی آپا ہمیں سمجھ آ گیا. ہمیں سمجھ آ گیا. چلیے کسے سمجھ میں آیا آپ ہمیں بتائیے ذرا. فاطمہ بتائیے اچھے سے. کہ آپا ہمیں گھنون نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. ابھی ہمیں آقا مولا نے دیا ہے تو ہمیں سے کل وہ چھین بھی سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنی چیزوں پہ گھنون نہیں کرنا چاہیے. جی مطلب کس طرح سے وہ وزیر کتنا طاقتور تھا کہ اس کے خلاف کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کی ساری طاقت چھن گئی اور وہ قید خانے چلا گیا اور وہاں گرفتار ہو گیا. تو خدا کے حکم سے ہی ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی.
ओके? जी हमें गुनून नहीं करना चाहिए। जी आपा। आपा जब हम पर गुरूर करते हैं और जब हमारा गुरूर हमसे निकल जाता है, जब हम हम अल्लाह का नाम याद करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं जब हमारा गुरूर निकल जाता है। जब हम गुरूर करते हैं, जैसे कि हम काबिल हो जाते हैं तो हम गुरूर करते हैं अपने ऊपर, और हम किसी गरीब को भी ठीक से नहीं इग्नोर करते हैं, हम उसको भी। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस दिन नहीं होगी हमारे पास इतनी ताकत, तो हमें खुदा को याद करना होगा, और हम खुदा की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से काबिल होते हैं। जी आपा जब हम गुरूर करेंगे तो खुदा हमारी सब ताकत छीन लेगा और हमें कैद खाने में डाल देगा। अच्छा शिरीन, ये वो ताकतवर वजीर का किस्सा था शिरीन बेटा। खुदा में ये क्यों जेल में डाल देंगे? मतलब हमें गुमराह कर देगा। हाँ पता है शिरीन, मतलब अगर हम गुरूर करेंगे तो खुदा हमसे छीन लेगा, तो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। जी अब नहीं? हम जिस ताकत पे अपने बहुत गुरूर करते हैं वही ताकत को अल्लाह हमसे छीन लेगा। जी हमें जी कभी भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। जी वेरी गुड। हमें जो खुदावंद आलम ने इस अच्छे से ताकत से नवाजे, तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि गरीबों की, मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए हमें। जी वेरी गुड। मोहताजों की मदद करना चाहिए। देखिए, मकबूल इंसान को खुदा कब याद आने लगता है? कौन हमें इसका आंसर बताएगा? हाथ उठाइए। आपने क्या क्वेश्चन वापस करेंगे? अब आपने क्या क्वेश्चन बोला? जी आपा समझ में नहीं आया। जी मगरूर इंसान को कब खुदा याद आने लगता है? मगरूर मतलब वही गुरूर करने वाले को। जब उसकी ऑफ कर, ऑफ चाहिए हमको, माइक ऑफ चाहिए, तो हम क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। मगरूर इंसान को कब खुदा याद आने लगता है? कौन हमें बताएगा? मिंसा बताएंगी। जो बोला जो सजा देता है उसको। जी मिंसा? बेला है जो उसको सजा देता है। नहीं मिंसा, आप क्या बोल रही हैं? गुरूर बोल रही है कि जो आपा जब उसके अंदर से गुरूर निकल जाता है। जी जी ज़ैनब, जब उसकी सारी ताकत छीन ली जाती है तभी उसे खुदा याद आता है। जी वेरी गुड। जब उससे उसकी काबिलियत उससे जब छीन ली जाती है, जब उसकी काबिलियत जिस चीज पे वो गुरूर करते हैं, जब वो उसकी चीज छीन जिंदान में किन जुमलों को दोहरा रहा था खतीजा? जी फिर जिंदान में किन जुमलों को दोहरा रहा था? आवाज आ रही है? हमारी ताकतवर वजीर जब वो कैद में था तो वो किन जुमलों को दोहरा रहा था? सुना नहीं आपने? समी हसन, कि अगर अल्लाह हमें देता है और अगर हम उसे गुरूर करते थे तो अल्लाह वो भी हमसे छीन लेता है। मतलब उन्होंने एक परचम के उससे मानिंद किया ना, कि जिन्हें जब वो परचम बना दिया हवा चलती है, उन परचमों में हरकत होती है, तो गोया ऐसा मालूम होता है कि शेर हमला आवर हो रहे हैं, खुद की कोई हैसियत नहीं है। आपा हम जी अनम बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? पर्शियन में जो शेर है
चलने से ऐसे लग रहे हैं, जो हवा से लग रहे हैं, ऐसे लग रहे जैसे जैसे लग रहे कि आवाज हम ना कर रहे हैं। की आवाज नहीं समझ में आ रही है। आलम ने वजीर से क्या कहा? एन फातिमा, आलम ने वजीर से क्या कहा फिर? एन फातिमा, आलम ने वजीर से क्या कहा? आवाज आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। वजीर से क्या कहा था? आलम ने वजीर से ये कहा कि, बताइए कौन बताएगा? मैं आंसर कि जिस वक्त हवा चलती है और परचमों में हरकत पैदा होती है तो गोया ऐसा मालूम होता है कि शेर हमला आवर हो रहे हैं, लेकिन असल में खुद की कोई हैसियत नहीं है, ये महज हवा की हरकत है जो उनको अता कर रही है। तो आलम ने क्या कहा? आलम ने देखा तो ये खुदा का शनाज बन चुका है। इसने याद दिलाया कि खुदा की जो नफी की थी, इनकी हजारों दलीलों के मुकाबले में एक दलील ही काफी है कि खुदा वो हस्ती है जो ताकतवर वजीर की वक्त को की ताकत को छीन कर कैद में डाल दिया। तो वजीर ने क्या किया फिर? शर्मिंदगी से क्या किया उसने? सर को अपने झुका लिया। एहसास हो गया कि हाँ इनकार कर दिया। जी, फिर उसे क्या एहसास हुआ कि बेशक वो खुदा जो ताकत दे सकता है तो वो हमारी ताकत को छीन भी सकता है। ठीक है जी आपा। जी आपा। आपा, जिस तरह से अगर हमने बहुत ही ज्यादा मेकअप किया और अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें खुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। जिस तरह से हमने अच्छे लिबास पहने हैं, बहुत अच्छा लिबास हमने पहना, अरे हमने बहुत ब्रांड कपड़े पहने हैं, हमारे पास नहीं है, तुम नहीं पहन सकते हो, हमने किसी को ऐसा सुना दिया तो वो भी एक घमंड हो गया, गुरूर हो गया। हमें अपनी खूबसूरती पे भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम कितने खूबसूरत हैं। आपा, हमें तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। जी, तकब्बुर, गुरूर, हसद हमें नहीं करना चाहिए। हमें हसद भी नहीं करना चाहिए कि कोई अच्छा लिबास पहन रहा है तो हमें उससे जलना है, हमें उससे हसद है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। खुदा हमें देख रहा है कि हमारी कैसी नीयत है। हमें गुरु हमारे अंदर अच्छी, हमारे अंदर अगर जरा 1% भी अगर घमंड आ गया, गुरूर आ गया, तो अल्लाह क्या है? हर बात को जानता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, अल्लाह हर बात जानता है। हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जी ठीक है आपा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर गुरूर करेंगे तो अल्लाह हमसे वो चीज छीन भी सकता है। जी अब अगर अल्लाह हमसे वो छीन ले और हमें वो वापस भी मिल जाए, अगर हमने तौबा कर लिया, तो ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह हमसे वापस ये नहीं छीनेगा। हमें वापस गुरूर नहीं करना चाहिए। जी जी चलिए इंशाल्लाह फिर बच्चों हम लोग कल मिलेंगे। टाइम हो गया है क्लास का। इंशाल्लाह आपा। खुदाफिज आपा, फीमान अल्लाह। खुदाफिज आपा, फीमान अल्लाह।